حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و توصیف کرنا ہر دور میں یہ اہل ایمان کا کام رہا ہے. ہر دور کے اندر یہ اہل ایمان نے کام کیا. الحمدللہ آج ہم بھی خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو اپنا وقت نکال کر بلکہ اپنے زندگی کے اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد اور آپ کا میلاد منا رہے ہیں. عزیز و دوستو، جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے. آقا کی ولادت کی برکت سے اس جہاں میں جو اندھیرے چھائے ہوئے تھے، خالق کائنات نے ان کو روشنیوں میں بدل دیا. جو ہر طرف تاریکیاں پھیلی ہوئی تھی، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، زمانہ جاہلیت کو رب نے ختم کر دیا، تو وہ سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی وجہ سے کیا. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور میں نے اپنے کریم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ خالق کائنات نے دو جہاں کی نعمتیں مجھے عطا فرما دی ہیں. وہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کریم کو اٹھایا اور کریم کو اٹھا کر میں جب چل رہی تھی، میں نے اپنی اونٹنی پر بٹھایا. میری اونٹنی کمزور تھی، چلنے میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتی تھی، لیکن جب کریم آقا کو بٹھا کر اونٹنی کو چلایا، وہ اونٹنی سب اونٹنیوں سے آگے نکل رہی تھی. ساتھ والیوں نے پوچھا حلیمہ سواری بدل لی ہے کہ آج سب سے آگے جا رہی ہو؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے. سوار کی بدلی سے میری اونٹنی نے اسپیڈ لگائی ہے. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب میں اپنے کریم کو لے کر جا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حجر اسود کی زیارت کرانے کے لیے لے جاؤں. جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کعبۃ اللہ شریف کے قریب پہنچی، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جا رہی تھی، رستے میں جتنے بھی بت آ رہے تھے منہ کے بل گر رہے تھے. میں کریم آقا کو لے کر کعبۃ اللہ کے قریب پہنچی، میں نے حجر اسود کو چوما اور پھر ارادہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجر اسود کو بوسہ دلایا جائے. رب نے دستور بدل دیا. رب کا حکم ہوا کہ حجر اسود دنیا آ کر تجھے چومتی ہے، آج میرا محبوب تیرے پاس آیا ہے اور تو میرے محبوب کے ہونٹوں کو چوم لے. تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ جب رب کا حکم ہوا خرج الحجر الاسود من مکانہ، حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا اور اس نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس لبوں کا بوسہ لیا. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کریم آقا کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اپنے حضور کو جب کمرے میں آرام کے لیے لٹایا، میرا کمرہ ہر طرف سے روشن ہو گیا. دن ہو یا رات ہر وقت روشنی ہی روشنی رہتی تھی. پڑوس والوں نے پوچھا حلیمہ کہاں سے اتنا تیل لائی ہو؟ دن رات تیرا چراغ چلتا رہتا ہے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب سے میرے حضور میرے گھر میں آئے اس کے بعد کسی چراغ کو جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اللہ نے میرے گھر کو حضور کی برکت سے روشن فرما دیا ہے. تو عزیز و دوستو، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری شاعر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ قَدْ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت دیکھا ہی نہیں. یا رسول اللہ رب نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا حسن و جمال عطا فرمایا کہ میری آنکھوں نے آج تک کوئی خوبصورت نہیں دیکھا.
ذہن میں سوال آتا تھا، شاید حسان بن ثابت نے نہ دیکھا ہو، کوئی اور ہو، لیکن اگلے مصرے نے اس بات کے احتمال کو بھی ختم کر دیا۔ فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ جتنی بھی عورتوں نے بچے جنے، جتنی بھی عورتوں کے ہاں بچوں کی ولادت ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن و جمال میں آپ سے بڑھ کر کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں۔ صرف آج تک ہی نہیں بلکہ فرمایا قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے، وہ جوان بنیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حسن و جمال، جو خوبصورتی، جو کمال رب نے آپ کو دیا وہ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ پھر فرماتے ہیں قد خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالق کائنات نے آپ کو ہر عیب سے بری بنایا، ہر عیب سے پاک فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ رب نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا، جیسی آپ کی مشیت تھی، جو آپ چاہتے تھے آپ کو آپ کی مشیت کے مطابق، چاہت کے مطابق رب نے پیدا فرمایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تخلیق، آپ کی پیدائش رب نے آپ کی مرضی کے مطابق بنائی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک طرف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ جیسا حسن و جمال والا، آپ کی مثل، آپ جیسا خوبصورت رب نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ ایک طرف آج کا نجدی ہے جو کہتا ہے ہم نبی جیسے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ رب نے، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثل بنایا، با کمال بنایا، عظمتوں اور رفعتوں کا پیکر بنایا۔ جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت، جو عظمت خالق کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، نہ کسی کو ملی ہے، نہ قیامت تک ملے گی۔ جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، خالق کائنات نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر بات کو توجہ سے سنیں گے، اگر بات کو غور و فکر کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ورنہ آپ کا بیٹھنا، میرا بولنا سب بے مقصد ہو جائے گا۔ اگر آپ بات کو توجہ کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے۔ اللہ جل جلالہ لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے محبوب آپ فرما دیجئے بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت مل جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، رحمت اور فضل ملنے پر خوشی کا اظہار کرو۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں فضل کیا ہے، رحمت کیا ہے؟ 17واں پارہ قرآن کریم میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پتہ چلا رحمت، فضل اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ تو ان آیہ کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ جب فضل اور رحمت ملے، اس پر خوشی کا رب نے حکم فرمایا، تو وہ فضل اور خوشی وہ اللہ کے محبوب کی ذات ہے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی اور فضل نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی اور رحمت نہیں ہو سکتی۔ تو رب نے اس فضل اور رحمت پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم فرمایا۔ دوسرے مقام پر حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر صحابہ کرام ہماری معیت میں ہیں، صحیح نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا،
تمہارے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، تمہارا یہاں بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحمد اللہ و نشکر اللہ، کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کس بات پر؟ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا اس احسان پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی یہاں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ، ماہ ولادت کریم آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا مہینہ، رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ خالق کائنات تو نے اپنا پیارا محبوب ہمارے درمیان بھیجا، ہماری طرف بھیجا، اور یہ بھیج کر ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ رب کا دستور ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی میرا شکر کرو، ولا تکفرون کفران نعمت نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ دوسرے پارے کی اس آیہ کریمہ سے واضح طور پر ہمیں یہ حکم ملا، رب کی نعمت ملے شکر کرو، شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ 14ویں پارے میں رب ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تمہیں نعمتیں ملیں ان نعمتوں کے ملنے پر رب کا شکر کرو، اگر شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس شکر کی وجہ سے تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ پھر فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے۔ اگر ان دونوں آیتوں کو ملایا جائے، ایک حکم ملا کہ شکر ادا کرو نعمتیں اور بڑھ جائیں گی، ناشکری نہ کرو ناشکری عذاب کا سبب بنے گی۔ آپ دیکھیے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، رب کی طرح طرح کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے حرکت کرنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سونگنے کے لیے ناک عطا فرمایا، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، الگر سر سے لے کر پاؤں تک خالق کائنات نے نعمتیں ہی نعمتیں عطا فرمائی۔ لیکن آپ کو پتہ یہ سب چھوٹی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت نعمت عظمیٰ نعمت کبریٰ وہ سید الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ جن کی وجہ سے رب نے اس پوری کائنات کو بنایا۔ جب ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر رب نے شکر کا حکم فرمایا، اگر شکر کرو گے نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، نہ شکری کرو گے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ پھر چھوٹی نعمت پر اگر شکر کرنا لازم ہے، جو سب سے بڑی نعمت ملی جن کی وجہ سے رب نے پوری کائنات کو بنایا، سورج کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، ہر شے کو پیدا فرمایا، کیا اس ہستی کی آمد پر شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، بولو بھائی، جس ہستی کی وجہ سے یہ پوری کائنات بنی ان کی آمد پر شکر کرنا یہ بطریق اولا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن کرنا، آمد پر شکریہ ادا کرنا، اس سے بندہ محروم نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت اس کو ہر چیز سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ مسلمان تو ایک اعلیٰ مرتبہ بن گیا، اعلیٰ شان بن گئی۔ اگر کوئی غیر مسلم کافر بھی اگر خوشی کا اظہار کرے اللہ اسے بھی محروم نہیں ہونے دیتا۔ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، سید الانبیاء علیہ السلام جب پیدا ہوئے، حضور علیہ السلام کا چچا ابو لہب، ان کی ایک باندی تھی سویبہ۔ جب سویبہ نے جا کر سید الانبیاء علیہ السلام کی ولادت کی خبر دی کہ اے ابو لہب، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے اور تیرے بھائی عبداللہ کا گھر آباد ہو گیا ہے۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو بخاری شریف کے الفاظ فَأَعْتَقَهَا،
کہ ابو لہب نے اس سویبہ نامی باندی کو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دینے کی وجہ سے آزاد کر دیا کہ جاؤ آپ کو آزادی ملی. اتنی اعلیٰ اور انفا خبر ہمیں سنائی کہ میرے بھائی کا گھر آباد ہو گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے مرنے کے بعد رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتا ہے بہت سخت عذاب میں گرفتار ہوں، بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں، کسی طرف سے کوئی آسانی کا راستہ نہیں. ہاں جب پیر کا دن ہوتا ہے وہ انگلی جس کے ذریعے اشارہ کر کے میں نے اس باندی کو آزاد کیا تھا جس نے میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشی کی خبر دی تھی، اس لمحے اس انگلی سے مجھے دودھ و شہد عطا کیا جاتا ہے، دودھ ملتا ہے، شہد ملتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی ولادت پر صرف اس نے اپنی باندی کو رہا کیا تھا، آزاد کیا تھا. وہ مسلمان نہیں ہوا، ساری زندگی نافرمانی کی، کلمہ نہیں پڑھا، حضور کا مطیع و فرما بردار نہیں بنا، اطاعت میں زندگی نہیں گزاری، ساری زندگی نافرمانیوں میں گزاری. صرف ولادت پر باندی کو آزاد کیا تھا، رب نے اسے محروم نہیں رکھا. تو پھر جو سنی عاشق رسول، مصطفیٰ کا امتی، مصطفیٰ کی آمد کے ترانے بلند کرنے والا، حضور کا محبت کرنے والا، جب بیٹھ کر حضور کی ولادت کی خوشی منائے گا رب اسے بھی محروم نہیں رکھے گا، رب اسے بھی محروم نہیں رکھے گا. جو خوشی منائے گا، جو شرکت کرے گا، جو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کرے گا، جو آمد مصطفیٰ کے ترانے بلند کرے گا، رب کبھی بھی اسے محروم نہیں رکھے گا بلکہ اپنی نعمتوں سے اسے بھی مالا مال فرمائے گا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ ایک اچھا عمل ہے، اچھا فعل ہے. حضور کی آمد پر شکر ادا کیا جاتا ہے. یہ صحابہ کرام نے بھی کیا، انداز مختلف تھا. یہ بعد والوں نے بھی کیا، انداز مختلف تھا. آج انداز بدل گیا. اس وقت بھی میلاد ہوتا تھا، آج بھی میلاد ہوتا ہے. اس وقت بھی آقا کی ولادت کا تذکرہ ہوتا تھا، آج بھی آقا کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے یہ کوئی دین میں اضافہ ہو گیا. جو اصل 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے جس کی بنیاد رکھی تھی، الحمدللہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج کا سنی بھی اسی اصل پر عمل کر رہا ہے. آپ دیکھیے، لوگ ملتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہوں گے، ہمیں بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ نے دین میں اضافہ کر لیا. یہ دین میں اضافہ نہیں، یہ یوں سمجھ لیں. مثال کے طور پر مسجدیں بنتی تھی پہلے دور میں، حضور علیہ السلام کے دور میں جو مساجد تھی وہ کچی مٹی کی ہوتی تھی. آج آپ پورے سعدگہ آباد میں، شہر کے اندر کہیں ایک بھی کچی مٹی کی مسجد آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہر جگہ پر نیچے ان کے سنگ مرمر لگایا جاتا ہے، ماربل لگایا جاتا ہے، ٹائلس لگائی جاتی ہے، رنگ و روغن کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے یہ اللہ کا گھر ہے. یہ بھی آپ نے اضافہ کر لیا. یہ اضافہ نہیں کیا، وقت کی ضرورت تھی، اس لیے کہ لوگوں نے اپنے گھروں کو خوبصورت بنایا. اس خوبصورتی کا تقاضا یہ تھا جو رب کا گھر ہے اسے بھی خوبصورت بنایا جائے، اس لیے ہم نے اس کو جائز قرار دیا. جس طرح مساجد کو خوبصورت بنانا جائز ہے، اسی طرح حضور کے آمد کی جو محافل ہے ان کو خوبصورت بنانا بھی جائز ہے. آپ دیکھیے ہمارے اس شہر سعدگہ آباد کے اندر بے شمار مدارس ہیں، بے شمار مدارس ہیں. دور صحابہ میں اس کی آپ مثال پیش نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی نے مدرسہ بنایا ہو، ابو بکر صدیق نے مدرسہ بنایا ہو، عمر فاروق نے مدرسہ بنایا ہو، عثمان غنی نے مدرسہ بنایا ہو. آپ کہتے ہیں یہ جائز ہے، آج کے دور میں جائز ہے، اس وقت تو نہیں تھا. کہیں گے کہ بھئی ضرورت ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ضرورت ہے، اس لیے مدارس بنانے کو جائز قرار دیا گیا. مدارس بنانا وقت کی ضرورت بنا. میں کہتا ہوں 1400 سال بعد محافل میلاد اس طرح منانا یہ وقت کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چل جائے غلام مصطفیٰ کون ہے اور بدعقیدہ کون ہے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں،
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का तज़किरा करना ये कोई नई चीज़ नहीं, बल्कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन से लेकर ताबईन, तबा ताबईन, औलिया कामिलीन, सालिहीन, सब ने इसी का तरीका बताया और आज भी उम्मत उसी तरीके पर कायम है। सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि महफिल मीलाद मनाना इसकी शरई हैसियत क्या है, इसकी शरई हैसियत क्या है? वो फरमाते हैं महफिल मीलाद में होता क्या है, कुरान पाक की तिलावत की जाती है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम्दो सना की जाती है, तारीफ की जाती है, तौसीफ की जाती है, नज़म और नसर की सूरत में करीम आका की विलादत का तज़किरा किया जाता है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती जिनकी किताबें पढ़े बगैर कोई आलिम नहीं बन सकता, वो वक्त का इमाम कहता है इसमें गलत चीज क्या है, इसमें गलत क्या है? सब चीज बाइसे सवाब है। इसमें जाने वाला, बैठने वाला, नाते पढ़ने वाला, हुजूर की तारीफ और तौसीफ करने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला, सब सवाब के मुस्तहिक बन जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खालिक कायनात ने अपने महबूब को आला और अरफा बनाकर भेजा, अजमत और मकाम अता फरमाए। महबूब की विलादत की जो रात है 12 रबीउल अव्वल, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, ए इमाम जलालुद्दीन, लैलतुल कद्र के बारे में कुरान पाक में आया कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, कि लैलतुल कद्र 1000 महीनों से अफजल है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती हमें यह फरमा दीजिए, एक है 12वीं की रात जिस रात में मुस्तफ़ा करीम की विलादत हुई, एक है लैलतुल कद्र जिस रात में कुरान पाक नाजिल हुआ। इन दोनों में से अफजल कौन है? कौन सी रात को ज्यादा फजीलत मिली? इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 12वीं रात, जिस रात में मेरे आका की तशरीफ आवरी हुई, जिस रात में मेरे आका की विलादत हुई, जिस रात में मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ फरमा हुए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं 12वीं रात शब कदर से भी अफजल है, इसलिए कि शब कदर में कुरान नाजिल हुआ, इसलिए उसको फजीलत मिली। और 12 रबीउल अव्वल की रात को साहिब कुरान यानी जिन पर कुरान नाजिल हुआ था उनकी आमद हुई, इसलिए 12 की रात सब रातों से अफजल है। सुस्त होकर बैठे हो, लगता है थक गए हो, जो थक गए हो बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, चंद बातें आपके सामने और करूंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई होगी। उसके बाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की जिंदगी में उनका अमल क्या था, वो क्या करते थे और आज के सुन्नी को क्या करना चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके शागिर्द अता बिन अबी रिबाह, वो आपके पास बैठे हुए थे। वो अता बिन अबी रिबाह से पूछते हैं, क्या तुझे जन्नती औरत का दीदार न करा दूं? अला उरीका इमरातम मिन अहलिल जन्ना, क्या तुम जन्नती औरत को देखना चाहते हो? अता बिन रिबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इससे बढ़कर और क्या खुशकिस्मती की बात होगी, इससे बढ़कर और क्या फजीलत होगी कि जो कन्फर्म जन्नती हो उसका दीदार हो जाए। इसलिए कि जन्नती लोगों का दीदार करना यह भी बाइसे सवाब है। वो फरमाते हैं कि अगर कन्फर्म जन्नती है तो लाजमी तौर पर उसका दीदार करवाइए। तो हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हाज़िहिल मरअतुस सौदा, ये जो हबशिया औरत है, ये हबशिया औरत ये कन्फर्म जन्नती है। अता बिन अबी रिबाह दलील मांगते हैं कि मेरे उस्ताद, तुम किस तरह किसी को जन्नती कह सकते हो कि ये सीधा जन्नत में जाएगी, इस पर दलील दीजिए। तो फरमाते हैं, अततिन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये औरत करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी उसराऊ, कि या रसूलल्लाह मुझे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, मुझे मिर्गी का मर्ज लाहिक है, मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। कुर्बान जाऊं सैयदुल अंबिया की अजमत पर। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि जाओ किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ,
جاؤ کسی اچھے حکیم کو دکھاؤ، میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میں نہ کوئی حکیم ہوں نہ ڈاکٹر ہوں، اس کا علاج تو کسی ڈاکٹر کے پاس کروائیے۔ کریم آقا سمجھتے تھے میرا صحابی ہو یا میری صحابیہ ہو، جب بھی جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑے گی اپنی ضرورتوں اور تکلیفوں کو پورا کرنے کے لیے میرے دربار میں حاضر ہوں گے۔ صحابیہ حاضر ہوتی ہے، تکلیف بتائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اے میری صحابیہ اگر تو چاہے اس تکلیف پر صبر کر، اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكِ، اگر تو چاہے تو میں رب سے دعا کرتا ہوں، رب میری دعا کو مستجاب الدعوات بنائے گا، قبول فرمائے گا اور تجھے عافیت عطا فرمائے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو آپشن دیے، چاہو تو اس بیماری پر صبر کرو، صبر کے بدلے رب جنت عطا فرمائے گا، چاہے تو اس بیماری سے تمہیں عافیت بھی مل جائے گی۔ اگر آج ہمارے دور کا کوئی بندہ ہوتا وہ کہتا جنت بعد میں دیکھیں گے، یہ جو دنیا کی زندگی کے 4 دن ان کا سکون مل جائے۔ لیکن صحابیہ کا عقیدہ دیکھیے، ان کے فکر اور سوچ کو دیکھیے، فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اصبر، میں اس تکلیف پر صبر کروں گی، اس لیے کہ زندگی 4 دن کی ہے، گزر جائے گی، تکلیف برداشت کر لوں گی، لیکن اس کے بعد ابدی سکون ملے گا، راحت ملے گی، اس لیے کہ اس تکلیف کے بدلے میں جنت ملے گی، مجھے تکلیف برداشت ہے، اس کے بدلے میں جنت چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرے لیے جنت ہے، جنت عطا فرما دی۔ لیکن پھر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میں نے مان لیا، برداشت کر لیا، لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے وَأَنَا أَتَكَشَّفُ، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرا سطر ظاہر ہو جاتا ہے، ادعو اللہ لی، کہ رب سے میرے لیے دعا کیجئے، خالق کائنات سے میرے لیے دعا کیجئے کہ رب مرگی کے دورے کی حالت میں میرے سطر کو ظاہر نہ کرے۔ حضور نے دعا کی، حضور نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس مرض سے بھی نجات عطا فرما دی اور اس کے لیے جنت بھی عطا فرما دی۔ صحابیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جنت ملے گی در مصطفیٰ سے ملے گی، سکون ملے گا در مصطفیٰ سے ملے گا، راحت ملے گی در مصطفیٰ سے ملے گی، ہر چیز، ہر دکھ تکلیف کا مداوع در مصطفیٰ سے ہوگا۔ آج کا نجدی کہتا ہے ادھر سے کچھ نہیں ملنے والا، ہم کہتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، کہ حضور نے فرمایا اللہ مجھے نعمتیں دیتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ آج کا صحیح العقیدہ سنی بھی اگر اپنی تکلیفوں کو لے کر، اپنی مشکلات کو لے کر در مصطفیٰ پر حاضر ہو جائے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، اپنی تکلیفوں کو پیش کرے، میرا اس بات پر یقین ہے کریم آقا اس پر نظر بھی فرمائیں گے اور اس کی تکلیفوں کو بھی دور فرمائیں گے۔ لیکن ہم نے عقیدے کو کمزور کر لیا، ہم نے عقیدے کو کمزور کر لیا، یہ بات کہو، یہ نہ کہو، اتنا کہو، اتنا نہ کہو۔ جب سے ہم نے ترازو اٹھایا کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، اس وقت سے پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دعمت دعت النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی فانسب الى ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الى قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفم۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ترازو اٹھا لیے حضور کے بارے میں، کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، کیا شرک بنے گا، کیا بدعت بنے گا، لوگوں نے ترازو اٹھا لیے۔ وہ فرماتے آج میں فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، تم اس فیصلے پر عمل کرو، قیامت تک تمہاری ضمانت میں دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا دعمت دعت النصارى فی نبیہم، 2 باتیں نہ کہو، ایک رب نہ کہو، دوسرا رب کا بیٹا نہ کہو۔ جو نصارہ نے دعویٰ کیا اس کو چھوڑ دو، اس کے بعد ہر فضیلت والی چیز کی نسبت حضور کی طرف کر دو۔ جس چیز سے فضیلت کا اظہار ہو، جو چیز عظمت والی ہو، ذی شرف ہو،
नसब वाली हो उसकी निस्बत मेरे आका की तरफ कर दो, तुम्हारे ईमान पर कोई राई के दाने के बराबर भी फर्क नहीं आएगा। इसलिए कि अल्लाह ने उनको इतना फजल अता फरमाया, उनको इतना कमाल अता फरमाया, लैसा लहू हद्दुन, जिसकी कोई हद ही कोई नहीं। फयुरिबु अन्हु नातिकुम बिफमी, कि इंसान के मुंह में जो जबान है वो बोलते हुए उसका इहाता नहीं कर सकता, वो उसको बयान नहीं कर सकता। ये करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम और मर्तबा अता फरमाया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मिलादुन नबी और अज़मत मुस्तफ़ा के मुताल्लिक चंद गुज़ारिशात थी। सबसे बढ़कर जो इन महाफिल का मकसद है वो तरवीज व इशाअत व दीन है, कि दीन की इशाअत और दीन की तरवीज हो। अगर हम आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद करें, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है कि सदाएं बुलंद करें, लेकिन अमली जिंदगी में हुजूर के उसवे हसना पर अमल न करें तो फिर हम मक्कार कहलाएंगे कि ये अपने दावा में झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। जब हमने ये कह दिया गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मौत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं, फिर हमने क्यों दीन मुस्तफ़ा को पसे पुष्ट डाल दिया? हमने शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करना छोड़ दिया, मुस्तफ़ा करीम के बताए हुए तरीके को छोड़ दिया, मुस्तफ़ा करीम की सुन्नतों पर अमल करना छोड़ दिया। अगर यूं कहा जाए ना कि हमने अमली तौर पर दीन को मुअत्तल कर दिया, दीनी अहकामात पर अमल करना छोड़ दिया, तो ये गलत ना होगा। महाफिल मिलाद मुस्तफ़ा में बैठकर अज़मत मुस्तफ़ा बयान करना, मिलाद मुस्तफ़ा बयान करना, ये भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम सबको अपने आप को बदलना भी ज़रूरी है। अगर मिलाद मुस्तफ़ा में आए, महफिल में बैठे, नारे भी लगाए, सुभान अल्लाह की सदाएं भी बुलंद की, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा की सदाएं भी बुलंद की, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में इनकलाब ना आया, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली ना आई, हमारा रवैया न बदला, फिर आने का वो मज़ा नहीं आएगा जो आना चाहिए। इसलिए हम सबको ये तहिया करना होगा, मेरे आका के फरामीन पर अमल करेंगे, मुस्तफ़ा की सुन्नतों का प्रचार करेंगे, मुस्तफ़ा के दीन का अलम लेकर पूरी दुनिया पर छा जाएंगे, मुस्तफ़ा के दीन की तरवीज व इशाअत का काम करेंगे, दीन मुहम्मदी की सरबुलंदी के लिए निकलेंगे। जब इंशाअल्लाह दीन का अलम लेकर, दीन का पैगाम लेकर दीन की तबलीग करेंगे तो इंशाअल्लाह हर तरफ मुस्तफ़ी बाहर आ जाएगी। इंशाअल्लाह आज के बाद हम कोशिश करेंगे नमाजों की पाबंदी करें, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखें, माँ बाप का अदब व एहतराम करें, बड़ों का अदब, बच्चों पर शफकत, यानी कि जुमला मुहम्मदी तालीमात पर अमल करें। इंशाअल्लाह खालिक कायनात इन उसवे हसना पर अमल करने की बरकत से हमारी दुनिया को भी रोशन फरमाएगा, मरने के बाद हमारी कब्र को भी रोशन फरमाएगा, और इंशाअल्लाह कल महशर के मैदान में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत भी नसीब होगी। दुआए खालिक कायनात मेरे कहे हुए इन चंद अल्फाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आपका आना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शुमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शुमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जिनके आने से
کو بیٹے ملے جن کے آگے سے ماں کو بیٹے ملے اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا آسیوں مصطفیٰ آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام ہم کہیں ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی امتی تیری قسمت پہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام یا رسول سلام علیکہ ایک بات کے ساتھ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سب سلام نو قبول کر تینوں تیرے ہی نام دا واسطہ جتھے تیرے حسین کا خون ملیا اس جگہ اس تھان دا واسطہ یا رسول اللہ تیرے نام نو لگ دیاں دو بیمار انہاں دونا میم دا واسطہ تن میرا کنگھی ہوئے تینا زلف سونے دیواں جے سونا اے تن میرا کنگھی ہوئے تے میں زلف سونے دیواں پوش میرے دی بڑھ جتی تے میں سونے دے پیری آواں جے سونا میرے تکر چرازی
تے میں سکھ لو چلے ڈاوا غلام فریدا کتے مل پوے سونا انہوں رو رو آنکھ سناوا کہ میرے بارے میں بھی کچھ ارشاد کیا جائے گا دل ناشاد کو پھر شاد کیا جائے گا میں یوں امید لگائے بیٹھا ہوں حضور کبھی تو مجھ کو بھی یاد کیا جائے گا السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اور دست مستاگ کرے چھوڑے سبھی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانا سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين
ودعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم